السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اچھا، لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا بچے؟ وہ تھا ٹائپس آف کمپیوٹر. آپ نے ڈسکس کی ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپیوٹر. اس میں ہمارے پاس وہ تھا، ہمارا جو ہے نا وہ شارٹ سا لیکچر تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ٹاپک کو ہم مس نہیں کر سکتے تھے. وہ فائنل کے پیپر سے امپورٹنٹ ٹاپک تھا. اس وجہ سے وہ ہمارے پاس 3 ٹائپس تھیں: اینالاگ کمپیوٹر سے، ڈیجیٹل کمپیوٹر سے اینڈ ہائیبریڈ کمپیوٹر سے. تینوں کی اپنی اپنی جگہ امپورٹنس ضروری ہے. اینالاگ کمپیوٹرز کے باہر بھی کمپیوٹر نہیں، مطلب وہ ایک الگ ٹائپ کے کمپیوٹر ہیں، بچے میز کرتے ہیں. ڈیجیٹل بائنری کمپیوٹر ہیں جو بیسک آج کل آپ کے چل رہے ہیں. اینڈ ہائیبریڈ کمپیوٹر آپ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو کمبینیشن ہے اینالاگ کا بھی اور ڈیجیٹل کا. نیکسٹ بچے ہم چل رہے ہیں یوزز آف کمپیوٹر پہ. کمپیوٹر کے ڈفرینٹ یوز ہیں، جتنا ایکسپلین کیا جائے کم ہے. یہ بھی کویسچن امپورٹنٹ ہے فائنل کے لحاظ سے، اس لیے اس میں نے کافی یوزز کور کیے ہیں. اور یہ پہلا لیکچر ہے جسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ خود بھی کمپیوٹر کے یوزز دیکھیے گا، کیونکہ کمپیوٹر کے آل ایلس ایوری فیلڈ میں جو ہے نا وہ یوز ہیں. تو آج ہم چلتے ہیں یوزز کی طرف. سب سے پہلا ہمارا جو کمپیوٹر کا یوز ہے وہ ہوم ہے، کہ گھروں میں کمپیوٹر کا کیا کیا یوز ہوتا ہے. اچھا بچے، گھروں میں جو کمپیوٹر کا یوز ہے وہ ہوم بجٹ کے لیے. اب ہوم بجٹ میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، انکم ہوتی ہے بیٹے اور ایکسپینس ہوتی ہے. ان دونوں کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب انکم کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک یوزر ہیں، ایک پرسن ہیں، ان کی منتھلی انکم جو ہے وہ 2 لاکھ پلس میں. آبزرویشن انکم کی میں بات کر رہی ہوں ایگزامپل کی. اس میں سے ان کا 50 پلس ایکسپینس ہے، تو اس سے بقایا جتنی رقم ہوگی نا وہ ان کی بچت ہوگی. فار ایگزامپل اب 50 اگر ان کا ایکسپینس ہوتا ہے تو 150 پلس ان کی بقیہ ساری بچت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انکم اور ایکسپینس جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے ایک کالمز میں. اب وہ کالمز کیا ہوتے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر کے تھرو جنریٹ ہوتے ہیں. ایک سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے وہ یہ کیلکولیشن کریٹ ہوتی ہے. ابھی دیکھیے گا اس کی ایگزامپل امیج کی فارم ہے. یہ دیکھیں بچے، یہ ہمارے پاس ہوم بجٹ ہے. اچھا، ہوم بجٹ میں ہمارے پاس یہ ایک ایم ایس ایکسل کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. اس سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ایکسل شیٹس بنتی ہیں. ان شیٹس میں ہمارے پاس ڈیٹا کیلکولیٹ ہوتا ہے. یہ ٹوٹلی ہمارا کیلکولیشن سافٹ ویئر ہوتا ہے. انشاءاللہ میرا نیکسٹ لیکچر بھی سافٹ ویئر پہ ہوگا اور اس میں میں اس سافٹ ویئر کی ڈیٹیل دوں گی. یہ ٹوٹلی کیلکولیشن کے پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ایک اسپیشلائز سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ جنریٹ کرتے ہیں انکم کو اور ایکسپینس کو. اس میں اسپیشل فارمولے لگتے ہیں، ان فارمولوں کی ہیلپ سے جو ہے آپ ڈیٹا کیلکولیٹ کرتے ہو. کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کا. یہ تو تھا ہمارا ہوم کے اندر یوز کمپیوٹر کا. سب سے جو میجر یوز ہے نا کمپیوٹر کا وہ ایجوکیشن میں ہے. ایجوکیشن میں کمپیوٹر کیا یوز ہے کہ آپ کے پاس جتنی سکلز آتی ہیں نا وہ ود ہیلپ آف کمپیوٹر آتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک چیز چلتی ہے سی بی ٹی. سی بی ٹی کی جو ایبریویشن ہے، سی سے ہے کمپیوٹر، بی سے ہے بیس، ٹی سے ہے ٹریننگ. سی بی ٹی ہماری کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہے. اچھا، یہ ہماری ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جو آپ کے پاس ٹائم کو ریڈیوس کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سکلز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ نالج ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس کور ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کی جو ایجوکیشن ہے، میں ریئل ایگزامپل کی بات کر رہی ہوں، وہ سی بی ٹی ہے. وہ سی بی ٹی کیسے ہے کہ آپ گھر بیٹھے ڈفرینٹ طریقوں سے ٹریننگ لے رہے ہیں. آپ کے پاس کوئز اویلیبل ہوتے ہیں، لیکچرز اویلیبل ہوتے ہیں، آپ کی ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، آپ جب چاہیں وہ لیکچر سن سکتے ہیں. آپ کی جو ایجوکیشن ہے بچے وہ سی بی ٹی ایجوکیشن کی ایگزامپل ہے. آپ کے پاس مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے. اور کمپیوٹر کا جو سب سے زیادہ یوز ہے، سب سے زیادہ ورلڈ ایجوکیشن سسٹم ہے، جسے ہم ایجوکیشن کمپیوٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، ڈسٹینس ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں، یا ورچوئل ایجوکیشن ہے کلاس ہے، اور یہ بیسٹ ہے. ابھی ہمارے پاس کرونا میں جو سچویشن تھیں، اور یونیورسٹیز نے جو اپنے ایجوکیشن سیمسٹر کنٹینیو کیے نا تو وہ ورچوئل ایجوکیشن کے لحاظ سے کیے. کمپیوٹر ایجوکیشن سے سی بی ٹی ایجوکیشن سے کیسے تھی کہ وہ ڈفرینٹ ایپس کے تھرو اسٹوڈنٹ سے کنیکٹ ہو کے ان کا سیمسٹر جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، لیکچرز ڈیلی بیسس پہ پرووائڈ کیے جیسے آپ کو ہو رہے ہیں.
اچھا یہ دیکھیں امیج کی فارم ہے، کیا ہو رہی ہے؟ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، ایویلیشن ہو رہی ہیں، جس طرح آپ کی ڈیلی بیسس پہ ایویلیشن ٹیسٹنگ ہوتی ہیں. باقی ایک آپ کا انفارمیشن آف سورس ہے، ٹیچنگ ہے، اس میں لرننگ ہے اور ٹیسٹنگ ہے. ٹھیک ہو گیا، کوئی ایشو تو نہیں ہے نا؟ ایڈوکیشن میں سب سے زیادہ یوز ہی کمپیوٹر کا ایڈوکیشن میں، اور کس کے حوالے سے یوز ہے؟ سی بی ٹی سے. اور سی بی ٹی کیا ہے؟ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں یوز آف کمپیوٹر ان بزنس. کمپیوٹر کا بزنس میں بہت زیادہ یوز ہے. بزنس میں کیا ہوتی ہیں؟ مارکیٹنگ ہوتی ہے، سیلنگ ہوتی ہے، پرچیزنگ ہوتی ہے. اچھا وہ سیلنگ اور پرچیزنگ کیا ہے؟ وہ 3 طریقوں سے ہوتی ہیں. وہ بزنس ٹو بزنس ہوتی ہیں، بزنس ٹو کنزیومر ہوتی ہیں، اور کنزیومر ٹو کنزیومر یعنی کسٹمر ٹو کسٹمر ہوتی ہیں. اب وہ تینوں کیٹیگریز کا ایک رول ہوتا ہے. یہ بزنس کی کیٹیگریز ہیں، اور یہ بزنس کی کیٹیگریز سپورٹ کرتی ہیں سیلنگ اور پرچیزنگ کو. اچھا جس طرح ہم نے ایجوکیشن میں کہا تھا نا کوئی سی بی ٹی پہ ڈیپینڈ ہے، اس طرح ہمارا کمپیوٹر بزنس جو ہے وہ سی ٹو سی، بی ٹو بی اور بی ٹو سی پہ ہے. اچھا بی ٹو بی کیا ہے؟ ایک بزنس کا مین کا ایک بزنس مین سے ریلیشن ہے، یعنی 2 بزنس مین کا آپس میں جو ہے ایکسچینجنگ ہے، اسٹاک ایکسچینج جسے آپ کہہ سکتے ہیں. جو ہمارے پاس سی ٹو سی ہے وہ کیا ہے؟ کنزیومر ٹو کنزیومر، یعنی ایک کسٹمر فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، وہ نیکسٹ کسٹمر کو اسی پروڈکٹ کا آئیڈیا دیتے ہیں، تو وہ کسٹمر سے جو کسٹمر کا بزنس جو ہے نا سپورٹ ہو رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ کسٹمر ٹو کسٹمر یا کنزیومر ٹو کنزیومر. کنزیومر ٹو بزنس کیا ہے؟ وہ ایک کسٹمر اور بزنس مین کے مڈ میں ریلیشن ہے. لیکن یہ سارے کا سارا ہے کیا ہے؟ یہ جتنی بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ سیلنگ اور پرچیزنگ کی ہیں. اس کی نا ایگزامپل ابھی آپ کو میں امیج میں چیک کرواتی ہوں. یہ دیکھیے گا، یہ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنگ ہے، ایک کسٹمر انسٹرکشن ہے. اب آپ کوئی بھی چیز کسی بھی لانگ میگا مال سے یا کہیں سے بھی میڈیسن پرچیز کرتے ہیں اسٹور سے، کسی بھی پلیس میں سے، جب آپ وہ چیز پرچیز کرتے ہیں، میری بات غور سے سنیے گا، جب آپ چیز پرچیز کرتے ہیں بیٹے تو آپ کے پاس وہاں ایک بار کوڈ ریڈر ڈیوائس ہوتی ہے. وہ کیا ڈیوائس ہوتی ہے کہ وہ جو اس چیز کی ویلیو ہوتی ہے، پرائس ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، وہ کمپیوٹر میں انٹر کر دیتے ہیں. جب وہ چیز کی پرائس کمپیوٹر میں انٹر ہوتی ہے، بار کوڈ ریڈر سے آٹومیٹک سسٹم میں اسکیننگ ہو جاتی ہے اس چیز کی. جب اسکیننگ ہو جاتی ہے تو کسٹمر انٹریکشن سلپ نکلتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ کیا کہہ سکتے ہیں، میڈیسن ہے تو میڈیسن کی ٹائپ ہوگی، اس کی پرائس ہوگی، میڈیسن نیم ہوگا، اس طرح کی اس کی سلپ پہ جو بھی ہوگا وہ جنریٹ ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے، کس ٹائپ کی ہے، اس کی پرائس کیا ہے، ٹوٹل ٹیکس اس پہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو آپ کے پاس سلپ آئے گی وہ کسٹمر انسٹرکشن ہوگی، لیکن جو یوزر کے بزنس میں جائے گی وہ اس کی اکاؤنٹنگ انسٹرکشن ہوگی. کیسے ہوگی کہ وہ یوزر کے پاس کمپیوٹر میں پرماننٹ ڈیٹا اسٹور ہوگا کہ اس دن میں اتنے ٹائم پہ اتنے لوگوں نے جو ہے وہ اتنی چیزیں پرچیز کی ہیں. وہ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. وہ جہاں پہ بزنس مین کا ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ایس کیو ایل سرور کا یا ڈیٹا بیس کا، اس میں یہ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، اس میں یہ آئی ڈیز، ڈیٹا ٹائپس، وہاں پہ یہ ساری انٹریز ہو سکتی ہیں، وہاں پہ اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے. اور کسٹمر انسٹرکشن تو آپ کے پاس وہ سسٹم جنریٹ کر کے دے گا. صحیح ہو گیا. آپ کا جو میتھڈ ٹریکنگ آئی ڈیز ہوں گی. یہ تو تھا ہمارا بزنس میں. دیکھیں بچے، ایجوکیشن ہوم کے اندر کیا تھا؟ انکم اور ایکسپینس. بزنس میں کیا تھا؟ سی ٹو سی، سی ٹو بی، بی ٹو بی. اور ایجوکیشن میں کیا تھا؟ سی بی ٹی ٹریننگ. اب ہم چلتے ہیں جی کمپیوٹر کا یوز ان بینک. اچھا کمپیوٹر کا بینک میں کیا یوز ہے؟ کمپیوٹر کا بینک میں انتہا کا یوز ہے. وہ سیو اے لاٹ آف ٹائم. آپ کا ہمارے پاس جو ڈیٹا اسٹور کرنے کا پہلے میتھڈ تھا کمپیوٹر سے پہلے، وہ ایک فائلز کا طریقہ تھا. فائلز میں ڈیٹا اسٹور ہوتا تھا. جب بینکس کی فائل بنتی تھی تو وہ ڈیٹا مس پلیس ہوتا تھا. جب ہمارے پاس کمپیوٹر کی انوینشن ہوئی تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر میں اسٹور ہونا شروع ہو گیا. اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیوائس جنریٹ کری. اس ڈیوائس کا نام ہے اے ٹی ایم. اے ٹی ایم کیا ہے؟ آپ کے پاس آٹومیٹک ٹیلر مشین ہے جس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں. ٹرانزیکشن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں بھی کسی پلیس پہ 24 آورس ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں.
فار ایگزامپل آپ کا اکاؤنٹ جو ہے، اکاؤنٹ ہولڈر اسلام آباد کی UBL برانچ سے ہیں یا کسی برانچ کے ہیں HBL کے، اس کا کوئی نہیں ہوتا، آپ کسی بھی جگہ سے کہیں بھی، اور آپ چکوال کسی برانچ سے بھی جو ہے اس کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ATM برانچ، کسی بھی دوسری ATM برانچ میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا ایک رول ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب آپ ATM کارڈ کنیکٹ کرتے ہیں، جب آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، فاسٹ وے آپ بینک کا کمپیوٹرز کا ہے، تو وہ فوراً آپ کا میسج ڈسپلے ہو جاتا ہے، وائب میسج آپ کو موبائل سیل فون میں مل جاتا ہے، کیسے کہ آپ نے فلاں پلیس میں سے اتنی ٹرانزیکشنز کی ہیں۔ اس کے پیچھے کمپیوٹر کا ایک لاجک رول لگا ہوا ہوتا ہے، وہ SQL سرور کا ہوتا ہے، وہ لینگویج ہوتی ہے، اس کے تھرو یہ چیز اسیس ہوتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس چیک بنتے ہیں۔ ATM سے پہلے، اب ATM تو ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نا، ہمارے پاس بیلنس کیش کرنے کے لیے چیک کا طریقہ ہوتا تھا۔ چیک ہمارے پاس کیا ہے، MIC ہے۔ MIC کیا ہے، ہمارے میگنیٹک انک کارڈ۔ اب ہمارے یہ جو کیا ہے، میگنیٹک انک کارڈ۔ اچھا، ان میگنیٹک انک کارڈ سے کیا ہوتا ہے، آپ ٹرانزیکشنز ہی کرتے ہو، وہ ہر پرسن کا ایک چیک ہوتا ہے، چیک بک بنی ہوتی ہے، اس کے نیچے ایک انک مارک لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں بھی چیک میں بھی کیا انفارمیشن ہوتی ہے، چیک بک میں اکاؤنٹ ہولڈر کا نیم ہوتا ہے، اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے۔ تو بینک میں آل سب سے زیادہ یوز ہے کمپیوٹر کا، اور ہماری یہ فاسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا بینک میں، یہ دیکھیں، یہ کمپیوٹر کا کیا ہے، بینک میں یوز ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے پاس رپورٹس کریٹ ہوتی ہیں، پروفٹس کریٹ ہوتے ہیں، کسٹمر انفارمیشنز کریٹ ہوتے ہیں، یہ اس کی گولز اینڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ کریڈٹس اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہ کریڈٹ اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہیں۔ صحیح ہو گیا، یہ دیکھیں، یہ کمپیوٹر کا ہی یوز ہے، یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اس کا جو میجر یوز ہے نا وہ ATM ڈیوائس پہ ہے۔ اور ایک بات مائنڈ میں رکھیے گا، ATM ڈیوائس وداؤٹ الیکٹریکلی کنیکشن نہیں چلتی۔ کیوں نہیں چلتی؟ یا الیکٹرک کرنٹ اس میں اویلیبل ہوگا، بجلی ہوگی تو وہ چلے گی، یا پھر جنریٹر کنیکشن ہوگا، ادروائز آپ کا ATM کارڈ کیپچر ہو جائے گا۔ ڈیوائس ٹرانزیکشن نہیں سپورٹ کرتی، لیکن جب آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو اس کی جو ٹرانزیکشنز کے جتنے بھی کریڈٹس ہوتی ہیں نا، اپلیکیشنز ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری فوراً اس کے کمپیوٹر کے سسٹم میں فارورڈ ہو رہے تھے۔ اور سسٹم میں فارورڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس تب وائب میسج آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اچھا جی، نیکسٹ چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کا میڈیکل فیلڈ میں۔ کمپیوٹر کا میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ یوز ہے۔ آپ دیکھیں، پہلے تو فار ایگزامپل کمپیوٹر کے ایڈمنسٹریشن لیول پہ یوز ہے، کہ ایک آرگنائزیشن یا ایک ہاسپٹل یا ایک میڈیکل آرگنائزیشن اپنا پے رول، اکاؤنٹنگ، سارے کا سارا جو کیس ہوتا ہے نا وہ کمپیوٹر پہ رکھنا ہے، کہ فار ایگزامپل اس دن میں اتنے پیشنٹس آئے، ان کا یہ ریکارڈ تھا، انہوں نے ایسا مطلب اس ٹائپ کے پیشنٹس تھے، وہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ میڈیکل میں ہے۔ باقی اس کا جو میجر یوز ہے وہ ڈائگنوسس آف ڈیسیزز، کہ آپ کے پاس ڈیسیزز کی جو ڈائگنوسس ہوتی ہیں وہ ود ہیلپ آف کمپیوٹر چیک ہوتی ہیں، ان کے پاس جو آپریٹ کیس ہوتا ہے وہ ود ہیلپ آف کمپیوٹر کریٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کا کڈنی آپریٹ ہے یا ہارٹ آپریٹ ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کی جو آپریشن کی میتھڈ رول ہوگا نا وہ اسکریننگ تھرو کمپیوٹرز ہوگا۔ صحیح ہے۔ باقی اس کے علاوہ ڈفرینٹ لیبارٹریز میں اس کا یوز ہوتا ہے، ڈفرینٹ لیبارٹریز میں یوز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ڈیسیزز جنریٹ کرتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا ود ہیلپ آف کمپیوٹر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، فار ایگزامپل یہ ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہی کمپیوٹر کے تھرو ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ کمپیوٹر میں جو ہے وہ ڈائگنوسس جنریٹ ہو رہی ہے ڈیسیزز کی، کس ٹائپ کا پیشنٹ ہے، ان کا کیا پرابلم ہے۔ اب جب ان پہ کسی قسم کی جو ہے وہ پیشنٹ کا آپریٹ ہوتا ہے، فنکشنلٹی امپلیمنٹ ہوتی ہے،
تو اس کو جو ہے وہ سارے کے سارے ریکارڈ فوراً اسکریننگ کے تھرو نظر آ جاتا ہے. تو کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال ہے. میڈیکل ایک کلاس سے چل ہی کمپیوٹر پہ رہا ہے. کمپیوٹر کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے میڈیکل. صحیح ہے. یہ دیکھیں دو اس کے کیس ہوتے ہیں، ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم اور پیشنٹ مانیٹرنگ. میں نے آپ کو پہلے بیٹے بتایا ہے کہ ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کیا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اس میں ابھی ہمارے پاس یہاں پہ ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم وہ کہتے ہیں کہ آن لائن اپارٹمنٹس ہوتی ہیں. آن لائن اپارٹمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ایک اپلیکیشن چل رہی ہے اور اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پلے اسٹور سے. اس سے آپ گھر بیٹھے ڈاکٹر بک کر لیتے ہیں. آپ اپنے ڈیسیزز بتا دیتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن انفارم کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی جو فی ہوتی ہے وہ تھرو جائز کیش یا کسی بھی طریقے سے ہو جاتی ہے اور گھر بیٹھے آپ کی ڈائگنوسس جاری رہتی ہے. لیکن جو پیشنٹ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے یا جو اس کا بیسک پرابلم ہوتا ہے وہ ود ہیلپ آف لیبارٹریز ہوتے ہیں، یا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے تو اپلیکیشنز کے تھرو نہیں ہو سکتا. وہ لیبارٹریز کے تھرو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انجنس کے تھرو ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس اس کے لیے جو پیشنٹ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ تھرو کمپیوٹرز ہوتی ہیں. اور اس میں ہمارے پاس اسٹاف کے سچویشن وغیرہ بھی چیک ہوتی ہیں، اسٹاف کا ڈاٹا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو اس کا دو یوز ہوتا ہے کمپیوٹر میں، ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم میں اور پیشنٹ مانیٹرنگ میں. ہاسپٹل مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ریکارڈز ہوتے ہیں، ہاسپٹلس کا پرسنلی ایڈمنسٹریشن ڈاٹا ہوتا ہے. جا کے پیشنٹ مانیٹرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کی سچویشن چیک کی جاتی ہیں. بہت زیادہ یوز ہے بہرحال کمپیوٹر کا میڈیکل میں، ہر فیلڈ میں اپنی جگہ پہ بہت ہے. لیکن یہ میڈیکل میں، ایجوکیشن میں، بینک میں، بزنس میں یہ میجر یوز ہیں جو میں نے کاؤنٹ کی ہیں. اور یہ کویسچن لانگ میں بھی ایکسپلین ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں نے اسے لانگ کے ہی لحاظ سے رکھا ہے، پورا لیکچر اس پہ بنایا ہے کیونکہ یہ شارٹ میں نہیں آتا. صحیح ہے، تو اسی کائنڈلی غور سے لیکچر کو دیکھیے گا. ایٹ دی اینڈ وہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ لائیو سپورٹ سسٹم. کمپیوٹر کا لائیو سپورٹ سسٹم بہت زیادہ ہے. کیسے بلا؟ کمپیوٹر کیا ہے ہمارے پاس ایک ہب ہے، ایک سینٹرل ہب ہے، سینٹرل سوسائٹی ہے. ایجوکیشن میں یوز انہوں نے سب سے پہلے مینشن کیا. ایک سرکل چل رہا ہے اسی میں دیکھتی ہوں. ایجوکیشن میں کیا ہے کہ ایک CBT ہے، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں. بیسٹ اپروچ ہے، ورچوئل ایجوکیشن جسے کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹریولنگ. ٹریولنگ میں کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ڈفرینٹ ٹورز جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، بکنگس کر لیتے ہیں. وہ آپ کی کیا ہے ٹریولنگ. گورنمنٹس میں کمپیوٹر کا کیا یوز ہے؟ ڈفرینٹ اپلیکیشن یوز ہوتی ہیں گورنمنٹس میں، ایجوکیٹرز لیولس پہ بھی ہو رہی ہیں، اسکول کالجز کے، جس میں اٹینڈنس کا ریکارڈ، اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ وغیرہ جو ہے نا وہ فارورڈ ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے جی بزنس. اچھا، بزنس کو میں نے بہت لانگ ایکسپلین کیا ہے. کیا ہے اس میں کہ بزنس آپ کا 3 پہ چلتا ہے: بزنس ٹو بزنس، بزنس ٹو کنزیومر اور کسٹمر ٹو کسٹمر یا کنزیومر ٹو کنزیومر. یہ آپ نے بزنس کو دیکھ لینا ہے وہاں سے بھی. آفس کا آل ایلس ڈیٹا ہوتا ہی کمپیوٹر پہ ہے. آفس میں کمپیوٹر بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. نیکسٹ ہے میڈیسنز. میڈیسن میں کمپیوٹر کا بہت زیادہ یوز ہے. میڈیسن کی ٹیسٹنگ کمپیوٹر کے تھرو ہوتی ہیں، لیبارٹریز کے تھرو ہوتی ہیں. میڈیسن کے ریکارڈز کمپیوٹر میں سیوڈ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے انٹرٹینمنٹ میں گیمز آ سکتی ہیں بچوں کی، یا اس میں ڈفرینٹ اور بھی کیٹیگریز کی انٹرٹینمنٹس ہو سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک ہیومن لائف میں جو ہے نا وہ امپارٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. اور اس نے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں نا منٹوں کا کام جو ہے وہ سیکنڈوں میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. یہ ہمارے پاس بیسٹ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے جتنا اسٹارٹ سے لے کر لیا ہے نا بیٹے ابھی تک وہ کمپیوٹرز کے تھرو تھا. ہم نے کمپیوٹر کو ڈسکس کیا، اس کے کمپوننٹس ڈسکس کیے، ہسٹری ڈسکس کی. دین کیا تھا، ہسٹری کے بعد کیٹیگریز تھیں، کیٹیگریز کے بعد ہمارے پاس ٹائپس آف کمپیوٹرز تھے، جنریشنز آف کمپیوٹرز تھیں. ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس یوز تھے کمپیوٹر کا. تو یہ چیز ہو گئی یہاں تک کلوز. اب ہم چلے جائیں گے سافٹ ویئرس کے تھرو کہ سافٹ ویئرس کیا ہوتے ہیں. وہ نیکسٹ لیکچر ہمارا سافٹ ویئر پہ ہوگا. لیکن ابھی میں آپ کو اس اسٹیپ کے کویسچن کے امپورٹنٹ کویسچن بتاتی ہیں، وہ بھی آپ نے کرنے ہیں، غور سے دیکھنے ہیں اور کوئز اچھا سا دیا کریں.
اور ان کویشچنس کو جو ہے نا فائنل کے پیپر کے لحاظ سے لازمی دیکھیے گا. دکھاتی ہوں میں بھی آپ کو کیسے. اچھا فرسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس ڈیفائن کمپیوٹر. یہ آپ کا فرسٹ لیکچر تھا بچے جس میں کمپیوٹرز ڈیفائن ہوا تھا کہ کمپیوٹر کیا تھا. فرسٹ میں بھی اس کی ایکسپلینیشن ہے اور نیکسٹ میں بھی ہے. نیکسٹ ہے ان پٹ ڈیوائسز. ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں؟ یہ میں نے آپ کو ہارڈ ویئر کا ٹاپک پڑھایا ہے, اس میں بتایا ہے کہ ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز. نیکسٹ ہے سپر کمپیوٹر. یہ ہمارا ایک پورا ٹاپک ہے کیٹیگریز آف کمپیوٹر پہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس اینالاگ کمپیوٹر. آپ نے ریسنٹلی فریش پڑھے ہیں اینالاگ کمپیوٹرز, ڈیجیٹل کمپیوٹرز, ہائبریڈ کمپیوٹر. تو یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے, ان کو لازمی دیکھیے گا. لیکچر آپ کا تھوڑا شارٹ ہے ٹائپس آف کمپیوٹر کا کیونکہ اس میں تینوں ہی چیزیں کور ہوئی ہیں, تو میں نے سیپریٹ لیکچر اسی وجہ سے بنایا کہ آپ اسے اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں. نیکسٹ ہے یوز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن. یہ آپ نے ابھی پڑھے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس سی بی ٹی ہوتی ہے, کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ ہوتی ہے, ہمارا یوز آف کمپیوٹر ہے اور اس سے آپ کی ایجوکیشن ویژول ایجوکیشن ہوتی ہے. نیکسٹ ہے ڈیفائن ہارڈ ویئر. یہ آپ کا فرسٹ لیکچر تھا جہاں پہ ہارڈ ویئر ایکسپلین تھے. ہارڈ ویئرس کیا تھے؟ فزیکل کمپوننٹس تھے. نیکسٹ ہے واٹ از پرنٹرز. پرنٹرز کیا ہیں؟ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں اور یہ کس پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ کاپی آف پرنٹ. چلیں جی نیکسٹ ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر. ہم نے پورا لیکچر لیا ہے بیٹے ٹائپس آف کمپیوٹر پہ, سوری کیٹیگریز آف کمپیوٹر پہ. تو ہاں پہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرس تھے, پرسنل کمپیوٹرس تھے. تو آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کیا چیز ہوتے ہیں جن میں اٹ سیلف نہیں ہوتے کی بورڈ اور ماؤس, جن میں سیپریٹ طور پہ کی بورڈ اور ماؤس کنیکٹ ہوتے ہیں. وہ ہمارے پاس جو ٹاور فارم ہے ہمارے پاس ان میں سسٹم یونٹ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہیں. نیکسٹ ہے جی سیکنڈ جنریشن. ہاں جی سیکنڈ جنریشن کیا تھی؟ ٹرانزسٹرز کمپیوٹر سے. سیکنڈ جنریشن کیا تھی؟ ٹرانزسٹرز کمپیوٹر سے. اچھا نیکسٹ میں نے ایک لانگ کویشچن رکھا ہے, ایکسپلین ہسٹری آف کمپیوٹر. یہ کیوں لانگ رکھا ہے؟ کیونکہ اس میں پوری ہسٹری ایکسپلین ہوتی ہے. پورا آپ کا لیکچر سیکنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ کس سسٹم میں کون سا کمپیوٹر تھا. سارے اس میں کمپیوٹر سے ابیکس کا, پاسکل کا, مارک 1 کمپیوٹر تھا, ENIC ٹیکنالوجیز تھیں, VIAC ٹیکنالوجیز تھیں. ٹھیک ہو گیا. ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز تھیں. تو یہ ہسٹری کا کویشچن لانگ میں انوالو ہے, ایز اے شارٹ نہیں ہوتا, یہ لانگ میں ہوتا ہے. نیکسٹ ہے نوٹ بک کمپیوٹر. نوٹ بک کمپیوٹر کون سے کمپیوٹر سے؟ جو ٹیبلٹ کمپیوٹر سے یا پرسنل کمپیوٹر سے جن میں اٹ سیلف جنریٹ ہوتا ہے, اٹ سیلف کی بورڈ اور ٹچ پیڈ کنیکٹ ہوتا ہے. یوز آف کمپیوٹر ان بزنس. ہاں جی کمپیوٹر کا بزنس میں کیا یوز ہے, یہ آج کے لیکچر میں تھا. تو بزنس میں 3 کیٹیگری سے یوز ہوتا ہے, C2C, C2B اور B2B. آج کے لیکچر میں سوری تھوڑا پرابلم فیس ہوگی آپ کو. وہ کیا ہوگا کہ تھوڑا گلے کا پرابلم تھا میرا, تو اس کے لیے سوری. لیکچر کائنڈلی غور سے سنا کریں. یہ اس ٹاپک کے امپورٹنٹ کویشچنس تھے اور یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ چیپٹر 1 کلوز ہو گیا ہے. اب چیپٹر 1 میں سے سب سے زیادہ پیپر آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ٹوٹلی یہ کمپیوٹرس کے ریلیٹ ہے. یہ کمپیوٹر کیا ہیں, اس کی ٹائپس کیا ہیں, اس کی کیٹیگریز کیا ہیں, اس کی جنریشنز کون سی تھیں, اس کی یوزز کیا ہیں اینڈ اس کی ہسٹری کیا تھی. اس وجہ سے اس چیپٹر کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس کو آپ نے لازمی غور سے دیکھنا ہے اور بہت اچھے سے اسے تیار کرنا ہے کہ اس میں پیپر لازمی آتا ہے. ہمارے پاس کچھ ٹاپک اور چیپٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. نیکسٹ ہم انشاءاللہ سافٹ ویئر پہ چلے جائیں گے. سافٹ ویئر کا لیکچر کافی انٹرسٹنگ ہے اور وہ بھی اپنے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ سافٹ ویئر کے بغیر بھی کمپیوٹر نہیں چلتے. انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ میں ایکسپلینیشن دوں گی کہ کمپیوٹرز کے سافٹ ویئرس کیا ہیں اور وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. وہ ڈفرینٹ 3 ٹائپس کے سافٹ ویئرس ہوتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں, پھر اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ایجوکیشنل سافٹ ویئر ہیں, پھر اسی میں کمیونیکیشن سافٹ ویئر ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے بیٹے, اور لیکچر کو غور سے سنیے گا. تھینکس الاٹ. اللہ حافظ.